حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک اعرابی آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قیامت کا سوال کرنے والے تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو وہ شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ تو میں نے بہت زیادہ عبادت کی ہے، نہ بہت زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، نہ بہت زیادہ روزے رکھے ہیں، نہ بہت زیادہ صدقات و خیرات کیے ہیں، نہ حج کیے ہیں، لیکن وَلَٰكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تو جس سے محبت کرتا ہے، جس سے پیار کرتا ہے، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ سے عشق کرتے ہیں، کیونکہ وہ کل قیامت کے دن بروز محشر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ جنہوں مل جائے قربت سونے دی اور رب دے قریب ہو جاندہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے عمر ہم سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم میں اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، سوائے اپنی جان کے باقی ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو کملی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر ایمان کامل نہیں ہے، ایمان مکمل نہیں ہے جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہم سے پیار نہیں کرو گے، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوگا، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے یہاں پر ابھی یہیں پر کھڑے ہوئے آپ سے اتنا پیار ہو گیا ہے، اتنا پیار ہو گیا ہے کہ میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر اب ایمان کامل ہوا ہے، اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات گرامی آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ربیعہ بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، آپ کا وضو کروایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جوش رحمت میں فرمایا، جوش کے اندر آ کر فرمایا سل ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو ذات گرامی پہلے کے دور میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ سفید و سیاہ کے مالک ہوا کرتے تھے، وہ ہر چیز کے مالک ہوتے۔ وہ اگر کسی کو کہتے نا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو وہ سب کچھ دینے کو، سب کچھ عطا کرنے کی طاقت رکھتے تھے، ان کے پاس سب کچھ ہوتا تھا کیونکہ وہ بادشاہ ہوتے تھے۔ تو ذات گرامی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ بن قعب رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ سل ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو کیا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی سب کچھ دینے کی طاقت رکھتے ہیں، سب کچھ عطا کر سکتے ہیں؟ تو آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ واللہ یؤتی انا قاسم، کہ میرا رب مجھے عطا کرتا ہے، میں قاسم ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی۔ تو ذات گرامی حضرت ربیعہ بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ مجھے مال و دولت کی ضرورت ہے، نہ سیم و زر کی ضرورت ہے، نہ جاہ و جلال کی ضرورت ہے، لیکن اسألک مرافقۃ فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اس دنیا کے اندر آپ کی خدمت کا موقع مل رہا ہے،
میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی اسی طرح مجھے آپ کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے، جنت کے اندر بھی میں آپ کی اسی طرح خدمت کیا کروں۔ حضرات گرامی، جنوں مل جائے قربت سونے دی او رب دے قریب ہو جاندا ہے، جڑا ہووے دور محمد تو او رب تو بھی دور ہو جاندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آقا نامدار صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی پکی غلامی عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔